کچھ ایسے نمازی جن کو قبر میں بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ نمازی کیسے ہیں جن کو قبر میں عذاب ہو؟ ہاں، کچھ ایسے نمازی ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں پر نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے اور ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس ویل کی تشریح فرمائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ویل کیا چیز ہے، یہ ویل کیا بلا ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم کے اندر ایک کنویں کا نام ہے۔ جہنم کے اندر ایک تو جہنم، آپ سمجھیے کہ جہنم کتنی خطرناک، اس جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ویل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ویل کنواں اتنا گہرا ہے، اتنی اس کی گہرائی ہے کہ اگر بھاری پتھر اس ویل کنویں میں ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ 500 سال تک وہ پتھر گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے۔ من چاہی مطلب کبھی 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دیں، کبھی 3 وقت پڑھ لی 2 وقت چھوڑ دیں، کبھی وقت ملا 5 پڑھ لی، کبھی وقت نہیں تھا تو انہوں نے 5 چھوڑ دیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے اور ان کو ویل کے اندر ڈالا جائے گا۔ قبر کے اندر نماز چھوڑنے پر جو سزا انسان کو ملتی ہے، مثلاً کسی انسان نے فجر کی نماز پڑھی لیکن ظہر کی نہیں پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی، تو کیا ہوتا ہے قبر کے اندر کہ اس کے اوپر فرشتوں کو مسلط کیا جاتا ہے اور جو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ظہر کی نماز چھوڑی تھی، اس لیے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر سے عصر کے وقت تک تمہیں مارتا رہوں، کیونکہ اب ظہر میں تم نے نماز نہیں پڑھی، عصر تک ایسے ہی وقت گزارا تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ماروں۔ تو ظہر کسی نے چھوڑی تو عصر تک قبر میں اس کو مارا جاتا ہے۔ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑی تو عصر سے مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں اس بندے کو مارا جاتا ہے۔ کسی نے مغرب چھوڑی تو عشاء تک اس کو مارا جاتا ہے۔ کسی نے مغرب پڑھ لی لیکن عشاء نہیں پڑھی تو عشاء سے فجر تک اس کو مارا جاتا ہے، کیونکہ اتنا وقت رہا تمہارے پاس لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی میں یہ وقت گزارا، تم فرما بردار بن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تم نے نماز کو ادا نہیں کیا، تو فرشتے اس کو قبر میں مارتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ یہاں آپ کو یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے والے روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ دینے والے صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ غور کرتے ہیں کہ ہماری عبادات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی کام کرنا، یہ ہمارا بڑا کام، بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فوقیت کی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی پکے 5 وقتہ نمازی ہیں، کوئی فوقیت کی بات نہیں ہے۔ ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا ہے۔ اگر ہماری عبادتیں قبول ہیں تو پھر تو کامیاب ہیں ہم۔ اگر ہماری عبادتیں نمازیں اکارت چلی گئیں، اللہ نے قبول ہی نہیں کی خدا نخواستہ، تو پھر ہماری عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ اچھا، وہ عبادتیں قبول کب ہوتی ہیں، قبول کب نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، ہم بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید سے کہ مولا ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہم اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اب تیری بارگاہ میں ہم نے اپنی نمازوں کو پیش کیا ہے، اب تو اسے قبول فرما لے۔ اب اس عبادت کے اندر جو نیت ہونا چاہیے نا، وہ نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت میں کھوٹ کا مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں صدقہ دے رہے ہیں تو مقصد لوگوں میں فوقیت پانا نہیں ہونا چاہیے، آپ حج عمرہ کر رہے ہیں تو لوگوں میں حاجی کہلانے کا ایک جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم، میں تجھے راضی کرنے کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں۔
تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے ہر نیک کام کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ کیسے بچیں گے؟ کیسے آپ بچا سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریے، اس کے پیچھے کوئی پس منظر نہیں ہونا چاہیے، دنیا والوں کا کوئی اس میں رول نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔